السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیات 187 سے 195 کی ترجمانی لیے پاک سرزمین سے حاضر خدمت ہیں۔ مطالعہ قرآن، دورہ قرآن کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہوئی انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یعنی انہیں یاد رہ گیا کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی بطور نشانی کے دے دی گئی تھی، مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ نے اپنی کتاب سپرد کرتے وقت ان سے کیا عہد لیا تھا اور کس خدمت عظمیٰ کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی۔ یہ آیت کریمہ علماء یہود و نصارہ سے متعلق ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کے تمام احکامات، تمام باتیں لوگوں کو بتائیں گے، لیکن انہوں نے ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ یفرحون بما آتو اتیان سے ہے، معنی ہے جو وہ لائے۔ یہاں مراد ہے کہ جو کام انہوں نے کیے، یعنی وہ اپنی اس کارگزاری پر اترا رہے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ مثلا وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، حضرت بڑے دیندار اور پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مسلح و مزکی ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، حضرت بڑے دیندار ہیں، بڑے پارسا ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مسلح و مزکی ہیں، حالانکہ حضرت تو کچھ نہیں ہے۔ یا اپنے حق میں یہ ڈنڈوارا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ، مخلص اور دیانتدار رہنما ہیں اور انہوں نے تو ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسے تمام لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ریاکاری اور نام و نمود کی خاطر کام کرتے ہیں اور جتنا کرتے نہیں اس سے زیادہ اظہار کرتے ہیں، یا جو خوبی ان کے اندر نہیں ہوتی اسے اپنے طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیات 190 سے 195 میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اولی الالباب، یعنی ان نشانیوں میں سے ہر شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ ان کا مشاہدہ کرے
گزشتہ آیات میں یہود کی بد باطنی اور اللہ کے ساتھ استہزاء کا بیان ہوا. آنے والی آیتوں میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے سب کا رب، اللہ تو سب کا رب، سب کا خالق، سب کا مالک اور معبود ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کی گردش میں اللہ اور اس کے قدرت کاملہ اور مطلقہ پر ایمان لانے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے اس یقین پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان سب کا کوئی خالق ضرور ہے. ایسے ہی نہیں زمین و آسمان پیدا ہو گئے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. فقد اخزیتہ، اخزا ان سے ہے رسوا کرنے کو کہتے ہیں. معنی اس طرح ہوں گے تو نے اسے رسوا کیا. فقد اخزیتہ، فقد اخزیتہ، پس تو نے اسے رسوا کیا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یعنی انہیں اس امر تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان کے مستحق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں. یعنی انہیں اس امر میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، لیکن تردد یہ ہے کہ آیا ہم ان وعدوں کے مستحق قرار پاتے ہیں یا نہیں پاتے. اس بات پہ تردد ہے کہ آیا ہم ان کے مستحق بنیں گے یا نہیں بنیں گے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان مومنوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی. ان مومنوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور انہیں خوشخبری دی کہ میں اپنے کسی نیک بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، میں اپنے نیک بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. सदक अल्लाहुल अज़ीम। तो ये थी आज की आयत जिनका मुख्तसर पैगाम आपके सामने पेश किया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।